یہ دو سوالوں پہ میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیتھولسزم میں تو کم از کم یہ ہوا کہ انہوں نے تنقید کر لی کہ یہ بات الہامی نہیں تھی، یہ ہماری فکر کی خرابی تھی. لیکن میرا خیال ہے جو مسلم کلرجی ہے اسے کسی کا احساس ہے ہی نہیں، اور مسلم دنیا ایک بند گلی میں کھڑی ہے. دوسری جو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے وہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اول تو آپ نے اٹانومی عمل نہیں کیا، اور ماشاء اللہ جب آتا ہے تو وفاق نہ جمہوریت نہ کچھ رہ جاتی ہے. اور وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کنکرنٹ لسٹ ختم کر دو، فلاں لسٹ ختم کر دو، 4 محکمے رکھو یا 5 محکمے رکھو، تو آئین ایک دفعہ بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی الہامی کتاب ہے اور آخری لفظ ہے. اس میں حالات کے حساب سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ہندوستان کے آئین میں، امریکہ کے آئین میں، دنیا بھر کے آئینوں میں یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہر 7ویں 8ویں سال فوج آتی ہے، آئین توڑتی ہے اور قبضہ کر لیتی ہے. لیکن اس کے باوجود 73 کے آئین کی جو لیجیٹیمیسی ہے، جو اس کی کیا کہتے ہیں اسے، اس کی اخلاقی برتری جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فوجی کے قبضہ کرنے کو کسی نے اس کے جانے کے بعد اگر اس کی موجودگی میں نہ صحیح اسے صحیح قرار نہیں دیا. اور آج پھر ہم دوبارہ مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد 73 کے آئین پہ واپس آ گئے. پاکستان میں کسی ماشاء اللہ کو عوام نے اور سیاسی اپوزیشن نے قبول نہیں کیا، اور ہمارے ملک میں ایک لمبی جمہوری، اور یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب مجھے یاد ہے یہ ایوب خان کے خلاف تحریک میں ہم ان کی تقاریر سنتے تھے اور ان کے پیچھے نعرے لگاتے تھے ایوب خان کے خلاف. ایک لمبی تاریخ ہے، ضیاء کے خلاف ایک لمبی تاریخ ہے، لوگوں نے لاکھوں کارکن جیلوں میں گئے ہیں. پھر مشرف کے خلاف ایک لمبی تاریخ ہے. تو یہاں لوگوں نے غیر جمہوری نظاموں کو قبول نہیں کیا. لیکن جو 73 کا آئین ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اسے ایبینس کہتے ہیں کہ تعطل میں رکھا گیا ہے، ختم نہیں کیا جا سکا. اگلے نوجوان کا سوال ہے، اور ایک سوال میرے پاس بھی ہے لیکن میں نوجوان کو پریورٹی دیتے ہوئے جی ان کے مقابلے میں نہیں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی کہ ہمیں ماضی کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ماضی سے اگر کچھ ایسی غلطیاں ہوئی کہ NFC کے لیے بھی 20-30 سال لگے، تو ہم ماضی سے ہی کچھ سیکھیں گے تو آگے مستقبل بنے گا. اور دوسری طرف ہمارے نصاب اکثر باتیں غلط ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط. ہمیں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور ہوئی اس میں ورڈ اسٹیٹس کا یوز کیا گیا، نہ کہ اسٹیٹ کا. بعد میں کچھ لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ جی یہ اسٹیٹس نہیں اسٹیٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش اور یہ پاکستان ایک ملک ہوگا. حالانکہ ادھر تب 23 مارچ کو تو یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہی بنیں گے، اسٹیٹس یوز ہوا. تو کیا ہم یہ ماضی میں جا کے سوچیں تاکہ دوبارہ یہ 1900 فاقیہ نہ آئے اور بنگلہ دیش دوبارہ نہ بنے، سکوت ڈھاکہ دوبارہ نہ ہو؟ جو لفظ اسٹیٹس کا استعمال لاہور ریزولوشن میں ہوا تھا اس کے متعلق بعد میں یہ بات کہی گئی کہ وہ ٹوپوگرافیکل ایرر تھا، اور دراصل مقصد اس میں اسٹیٹ ہی کا تھا. لیکن اگر فرض کیے یہ تصور کر بھی لیا جائے کہ جیوگرافیکل نان کنٹیگوسنس کے سبب اس وقت 2 اسٹیٹس بھی بن سکتی تھیں، یا ایسٹ پاکستان کو یہ چوائس دی جا سکتی تھی کہ آپ اگر کانفیڈرل اسٹیٹ چاہتے ہو تو وہ بنا لو، اور اگر آپ فیڈرل اسٹیٹ چاہتے ہو تو اس میں شامل ہو جاؤ. تو انہوں نے ووٹ فیڈرل اسٹیٹ کے لیے ہی دیا تھا. میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا اجازت چاہوں گا اختلاف کی، ہمارے بزرگ ہیں. آپ کو حق ہے جی، وہ یہ کہ قائد اعظم جو تھے بہت زیرک وکیل اور بڑے انگریزی دان تھے. یہ ٹائپنگ مسٹیک کی بات میں نہیں بائی کر سکتا، خرید سکتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ تصور اس وقت بڑا کنفیڈرل سسٹم کے اور سکیمز کے بہت خیالات تھے انڈیا میں، اور قائد اعظم کو معلوم تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کا کوئی نقشہ سامنے نہیں تھا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پارٹیشن کا کوئی نقشہ نہ کانگریس کے پاس تھا نہ مسلم لیگ کے پاس تھا. اور پھر ایک اور آخری بات اس پہ کہوں گا کہ قائد اعظم نے سہرہ وردی کو اجازت دی کہ اگر جا کے تم بنگال اکٹھا رکھ سکتے ہو تو جاؤ کر لو. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاندھی جی نے اور حسین شہید سہرہ وردی نے اکٹھے مرن برت کیا فسادات کے خلاف. اور مسلم لیگ کا جو بنگال کی اسمبلی میں جب یہ سیشن ہوا آخری، تو مسلم لیگ نے صبح کے سیشن میں متحدہ بنگال کے حق میں ووٹ دیا تھا. بڑی دلچسپ بات ہے، میں وہاں گیا ہوں، میں نے وہ ریکارڈ نکلوایا
ایک ہی دن کے دو اجلاس ہیں. پہلے دن کے صبح کے اجلاس میں مسلم لیگ کہہ رہی ہے متحدہ بنگال اور کانگریس کہہ رہی ہے نہیں تقسیم, اور شام کے اجلاس میں یہ آتا ہے کہ جی پارلیمنٹ تقسیم ہو جائے, اور 2 اجلاس ہوئے اور 2 پارلیمنٹس بن گئی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا کہ بنیادی طور پر پاکستان کی تحریک کی خوبی ایک یہ تھی کہ یہ اقلیتوں کے خاص اور مسلم اقلیت کی ایسپریشنز کی اظہار تھی, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں اقلیتی سوال علیحدگی کے باوجود, تقسیم کے باوجود ایڈریس نہیں ہو سکا. ہندوستان میں اقلیتوں کی حالت بھی خراب ہے, پاکستان میں اس سے بھی بدتر ہے اقلیتوں کی حالت, حالانکہ وہ 3% سے بھی کم ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قومی آزادی کی تحریک جو ہے ہماری لیڈرشپ اقلیتوں کے سوال کو طے کرنے میں ناکام ہو گئی. میں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر مثال کے طور پہ جو مسلمز کے ایسپریشن ایڈریس ہو جاتی یا کانفیڈنس اسکیم ہی مان لی جاتی جیسے کیبنٹ مشن پلان میں تھی, تو پھر یہ معاملہ اتنا خون خرابہ اور جھگڑا اور فساد نہیں ہونا تھا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی. کیا انڈیا واقعی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی کا خواہاں ہے؟ ایک بات, یہ سوال کا پہلا حصہ ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں ساؤتھ ایشیا کے اور بگ جو وار گیمز یہ اس ایریا میں چل رہی ہے, کیا یہاں اس خطے میں ری یونیفیکیشن کے چانسز کیا ہیں اور یا ڈس انٹیگریشن کے چانسز کیا ہیں اوور آل سب کانٹیننٹ کے؟ پاکستان کو سروائیول کے لیے, ترقی کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. پاکستان نے قائم رہنا ہے اور اپنے زور پہ رہنا ہے, اپنی عقل اور فہم سے اور دانش سے رہنا ہے. لیکن جو ہمارے وتیرے رہے ہیں یہاں اسٹیبلشمنٹ کے, فوجی حکمرانوں کے, اس سے ملک ٹوٹا, ایک بار نہیں ٹوٹا بلکہ مزید حالات بھی خراب ہوئے, اور یہاں بھی فوجی کارروائیاں ہوتی رہی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے دنیا میں اس وقت کہ پاکستان غیر مستحکم ہو, صرف ایک کے سوا, وہ ہے یہ جو لشکر ہیں, القاعدہ والے ہیں اور طالبان والے ہیں. وہ اب اپنا پاکستان پہ کلیم داخل کر رہے ہیں اور وہ نہیں مانتے پاکستانی ریاست کو. بھارت کے اپنے مفاد میں ہے کہ پاکستان مستحکم رہے, پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ افغانستان مستحکم ہو جائے. امتیاز صاحب, بریکس ناگزیر ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور اس سوال کے ایک حصے کا جواب جاوید اقبال صاحب سے بھی لینا ہے تو وہ بھی ہم لیں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.